اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ممالک کے رمضان کی روایات بتائیں گے، جیسے بھارت میں سب سے پہلے افطار کا حصہ مسجد میں ہی کیوں بھیجا جاتا ہے۔ یہاں کے ایک ہندو گلاب یادو جو کہ اتر پردیش کے مبارک پور کے رہائشی ہیں، وہ کس بات کے لیے مشہور ہیں۔ شہر حیدرآباد میں رمضان کی آمد پر اونٹ کے صدقے کا کیا معاملہ ہے۔ انڈونیشیا میں افطار کے وقت کھجور کے ساتھ ہی اونڈے کی گولیاں کیوں کھائی جاتی ہیں۔ ملائیشیا میں رمضان کا 30,000 لوگوں کے اجتماع کا احوال کیا ہے۔ یورپی ملک بوسنیا میں غبارے کی مانند روشن پتنگ کی روایت کیا ہے۔ سوڈان میں نوجوان سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کیوں روک دیتے ہیں۔ مراکش کا گندورہ لباس کیا ہے اور رمضان میں ہی کیوں پہنا جاتا ہے۔ مصر کا پکوان جو مصر کی ایک شہزادی کی وجہ سے رمضان کی روایت بنا۔ ترکی میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی بچے ہاتھوں میں روشن مشعلیں اور لالٹینیں کیوں روشن کرتے ہیں، اور وہاں کے مخصوص لباس کا کیا ماجرا ہے۔ فلسطین میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی نوجوانوں کی آتش بازی کے پیچھے راز کیا ہے۔ رمضان کا ایسا دسترخوان جس کی لمبائی 12 کلومیٹر ہے، وہ کس ملک اور کس شہر میں ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ایسی روایات ہیں اور اتنی دلچسپ ہیں کہ سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے طول و عرض پر بکھرے مسلمان رمضان المبارک میں اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ یہ رسوم اور روایات بڑی پختہ ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ ہر ملک کا باسی ان روایات سے مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ رواج ان کا فخر ہے، پہچان ہے، ان کا عزم، لگن اور رونق ہے۔ کس ملک میں کون کون سی روایات غالب ہیں، اس کا تذکرہ دلچسپ ہے۔ اب اس کا آغاز ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت سے کرتے ہیں۔ اس ملک کے باسیوں کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، اسے جاننے کے لیے ہم نے ایک تحریر پڑھی جو کہ BBC اردو کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اسے محترمہ سلمیٰ حسین نے لکھا۔ یہ محترمہ کھانا پکانے کی شوقین اور کھانوں کی تاریخ نویس ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور بڑے ہوٹلوں کے ساتھ فوڈ کنسلٹنٹ کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان کھانوں کی بہار کا بھی مہینہ ہے۔ جو پکوان ہم سال بھر نہیں بناتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بنائے جاتے ہیں۔ اب افطار پارٹیاں عام ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی دعوت دوسروں کی دعوت سے بہتر ہو۔ شاید 2-4 صورتیں اب بھی کہیں نہ کہیں ایسی ہوں گی جنہوں نے دہلی کے مسلمانوں کا نصف صدی پہلے کا تمدن دیکھا ہو، جب رمضان المبارک کا اہتمام بڑے چاؤ سے کیا جاتا تھا۔ آگے وہ کہتی ہیں کہ خواتین نے ظہر کی نماز ادا کی اور دالیں بھگو دیں تاکہ 3-4 گھنٹوں میں ان کی سختی دور ہو جائے۔ عصر کے بعد خواتین باورچی خانے میں گھس جاتی اور غریب سے غریب گھروں میں بھی افطاری کی تیاریاں بڑے ہی لگن سے ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں روزے کا مشکل وقت کام میں بآسانی گزر جاتا تھا اور افطار کا دسترخوان دہی بڑے، دالیں، پھلکیاں، کلمی بڑے، پتے پالک، فیرنی، شربت کے کٹورے، تازہ موسمی پھلوں اور چاٹ وغیرہ سے بھر جاتے تھے۔ سب سے پہلے افطار کا حصہ مسجد میں بھیجا جاتا تھا یا کسی غریب کو دیا جاتا تھا۔ مسجد میں ہر
گھر سے آنے والے افطار کے سامان کو ملا دیا جاتا اور پھر انہیں تقسیم کیا جاتا۔ وہ آگے مزید کہتی ہیں، مجھے بخوبی یاد ہے کہ ممبئی کی گلیوں میں بھی سحری کے لیے اٹھنے والے زور زور سے دروازے پر دستک دیتے اور آواز لگاتے، سحری کو اٹھو، نیند سے جاگو، سحری کو اٹھو۔ دور حاضر میں یہ روایتیں کھو گئی ہیں، جن میں ایک رومان ہوتا تھا، گلیوں میں رونق ہو جاتی تھی اور گھروں کے چراغ روشن ہو جاتے تھے۔ رمضان کے اختتام پر سحری کے لیے جگانے والے اپنا انعام لینے کے لیے گھر گھر پہنچ جاتے۔ گلاب یادو اتر پردیش کے مبارک پور کے باسی ہیں۔ وہ سال کے 11 مہینے دہلی میں کام کرتے ہیں اور رمضان کے لیے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے یہ کام شروع کیا تھا اور ان کے بعد ان کے بڑے بھائی، اور وہ اس کام کو پوری لگن سے انجام دیتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور مذہبی ہم آہنگی کی مثال قائم کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں دہلی کی جامع مسجد کے گرد و نواح میں رمضان واک کا آغاز بھی ایک دلچسپ قدم ہے۔ لوگ بڑے شوق سے اس میں شامل ہوتے ہیں اور افطار کے روایتی کھانوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ بھارت کے مسلم آبادی والے شہر حیدرآباد میں تو لوگ رمضان کی آمد کے موقع پر پہلے جمعے کو اونٹ کا صدقہ بھی کرتے ہیں۔ یوں یہ پتہ لگتا ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان رمضان کے مہینے سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں اور اسے کتنے شاندار طریقے سے مناتے ہیں۔ اب بھارت کے مسلمانوں کے اس عقیدتی سفر سے ہم لوٹ کر رخ کرتے ہیں ایک اور ایسے ملک کا جس کی ثقافت اور خصوصی طور پر وہاں کے رمضان کے بارے میں نہ ہونے کے برابر آپ کو اردو یا ہندی میں کوئی ویڈیو ملے گی۔ تو ایسے میں ہم نے اس پر خاص محنت کی ہے۔ تو اب حاضر ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% ہے۔ شام ہوتے ہی انڈونیشیا میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ روشنی سے شہر جگمگا اٹھتے ہیں اور بازاروں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ رمضان بھر یہاں کی مساجد میں غریبوں کے افطار اور کھانے کا انتظام بڑی فراخ دلی سے کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں افطار کرنے کو بربو کا پواسا کہتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ عام طور پر کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی میٹھی نرم چیز سے بھی افطار شروع کیا جاتا ہے تاکہ دن بھر کا بھوکا پیٹ بغاوت نہ کر دے۔ کھجور کے ساتھ ہی اونڈے کی گولیاں کھائی جاتی ہیں۔ یہ وہاں رمضان کی خاص الخاص غذا کہی جاتی ہے۔ پاندان کے پتے، جو کیوڑا کے پتے کے مشابہ ہیں، کو پیس کر اس میں کھجور کا شیرہ ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی جاتی ہیں اور اس پر تازہ ناریل کے تراشے چھڑک دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں نوڈلز اور نشاستہ کی گولیاں پاندان کے شربت کے ساتھ بازار میں دستیاب ہوتی ہیں۔ انڈونیشیا میں افطار کے دسترخوانوں پر بیف سموسے، بالا ہلکی تلی ہوئی موسمی سبزیاں، می گورینگ، مسالہ دار نوڈلز، کولک، شکرکندی اور کیلے کے ٹکڑے ناریل کے دودھ اور کھجور کے پیڑے کے ساتھ، مرتبک اور موسمی پھل وغیرہ اس دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ تو جی، اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم برصغیر کے ممالک کے علاوہ بھی ایشیائی ممالک میں رمضان کتنے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اب ہم اس ملک کا ذکر کریں گے جس سے ہم پاکستانی تو بہت ہی زیادہ مانوس ہیں اور ہماری کثیر تعداد وہاں موجود ہے، لیکن یہاں بھی ستم ظریفی ہے کہ اس ملک کے بارے میں بھی روزے کے متعلق کوئی خاص مواد یوٹیوب پر نہیں ہے۔ تو ہم تو ہیں نا جی آپ کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے، کیونکہ ہمارا یہی کام ہے، جو کوئی اور نہیں کر رہا
وہ ہم کرتے ہیں۔ تو چلیں آپ کو لے کر چلتے ہیں ملائیشیا۔ ملائیشیا میں بھی مسلمانوں کی کثیر آبادی رہتی ہے اور وہاں بھی رمضان کی مناسبت سے سحر و افطار کے مذہبی اور اجتماعی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی افطار کو بربو کا پواسا کہتے ہیں۔ رمضان بھر یہاں کی مساجد میں غریبوں کے افطار اور کھانے کا انتظام بڑی فراخ دلی سے کیا جاتا ہے۔ افطار کے دسترخوانوں پر گنے کا رس، سویابین، دودھ میں نشاستے کے رنگین ٹکڑے، مختلف قسم کے ساتے، لمبوک یعنی کہ ناریل کے دودھ میں گوشت اور ہلکے مسالے میں پکا ہوا دلیا، مرغ اور چاول پلاؤ، مرتبک، ببولا مارک یعنی کہ چاول کا روایتی پکوان، یہ اس دسترخوان میں شامل ہوتے ہیں۔ افطار کا سب سے بڑا اہتمام کوالالمپور میں ہوتا ہے، جہاں روزے کی فضیلت اور مساوات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 30,000 لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ ملائیشیا کا سب سے بڑا افطار ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب آپ تیاری پکڑ لیں، کیونکہ یہاں سے فلائٹ ہم پکڑ رہے ہیں اور دوسرے ملک کا سفر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کے بارے میں یہ معلومات پہلے جانتے تھے یا نہیں؟ اب جان کر آپ کو کیسا لگا؟ تو چلیں پھر اب ہم یورپ جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ رمضان کو مناتے ہیں۔ یورپ کے دل میں واقع ملک بوسنیا میں افطاری کے وقت توپ چلانے کا رواج ہے۔ وہاں مسلمان شہری غروب آفتاب کے بعد فضا میں رنگین کاغذ سے بنی قندیلیں بلند کر دیتے ہیں، جس سے ایک دلکش منظر بنتا ہے۔ اور یہ روایت بوسنیا کے شہر سراجیوو کے باسی یوں ادا کرتے ہیں کہ اسکائی لینٹرین غبارے کی مانند ایک طرح کا روشن پتنگ وہ بڑی عقیدت سے بناتے ہیں اور پھر اسے اڑا کر ماہ مقدس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کی طرح یہاں بھی یہ رواج ہے کہ افطار کے وقت گلی اور بازار میں گزرنے والے مسافروں کو مقامی افراد اپنے ساتھ افطاری میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ایک اور یورپی مسلم ملک کی طرف چلتے ہیں جو کہ آدھا یورپ میں ہے، اور ہم پاکستانیوں کے ان سے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں۔ آپ اس کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے، پر جو حقیقت یہاں ہم بتائیں گے اس سے شاید آپ ناواقف ہوں۔ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ترکی کا۔ ترکی میں رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مسجدوں کو میناروں سمیت خوبصورت فانوسوں اور برقی کمکموں سے منور کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ مینار دور سے واضح نظر آئیں۔ یہ مساجد پورا مہینہ یوں ہی روشن اور منور رہتی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی بچے ہاتھوں میں روشن مشعلیں اور لالٹینیں پکڑے ڈرم بجاتے ڈرمز کے حصار میں گلی محلوں کا چکر لگاتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ ان ڈرمز کو بجانے والے قدیم عثمانی عہد کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایشیا اور یورپ گھوم آئے، اب میں چاہتا ہوں ہم افریقہ کا بھی رخ کریں۔ جی ہاں، افریقہ جو آج بھی پرانی اسلامی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے چلیں گے سوڈان۔
सूडान में सहरी के वक्त जगाने की सदियों पुरानी रवायत आज भी कायम है, जिसके तहत रवायती लिबास में मलबूस कुछ लोग फानूस उठाए एक बच्चे के पीछे पीछे चलकर घर घर लोगों को सहरी के लिए पूरा महीना बेदार करते हैं। सूडान भी रमज़ानुल मुबारक की शानदार रिवायात में किसी से कम नहीं। यहाँ 97% आबादी मुसलमान है। अफ्तारी से कबल दारुल हुकूमत खर्तूम और दीगर शहरों में नौजवान सड़कों के किनारे छोटे बड़े कैंप लगाते हैं। टेंट लगाकर और दरियां बिछाकर ये नौजवान घर से लाई खुराक इन पर सजा देते हैं। चूं ही अफ्तार का सायरन बजा, सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके या इंसानी जंजीर बनाकर ट्रैफिक रोक दी जाती है। हर कैंप के नौजवानों की ये ख्वाहिश होती है कि इनके कैंप में ज़्यादा मेहमान आएं। गली मोहल्ले में औरतें एक दूसरे के घरों में खाना भिजवाती हैं। इसी तरह हर घर में बूफे का समा बन जाता है। सूडान आपको कुछ कुछ हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह लगा होगा। बहुत से अफ्रीकी ममालिक का कल्चर हम बर्र-ए-सग़ीर वालों से मिलता जुलता है। इसी तरह एक और अफ्रीकी मुल्क का रुख करते हैं, मराकश। मराकश शायद इन चंद मुल्कों में शुमार होता है जहां ज़माना बदल जाने के बावजूद भी लोग अभी तक गलियों मोहल्लों में घूम फिर कर लोगों को सहरी के लिए जगाते हैं। डबल साउंड वाला ड्रम, जिसे डाउल कहते हैं, उठाकर सहरी के वक्त लोगों को जगाने वाली टीमें करिया करिया पहुंच जाती हैं। मराकश में इन टीमों को नफरज कहते हैं और इनका बाकायदा इंतखाब किया जाता है। मुंतखब करने का मयार तकवा, परहेजगारी और अच्छी आवाज़ का होना है। इनके लिबास भी मुनफरिद होते हैं, जिन्हें गंदोरा कहा जाता है। हैट और स्लीपर्स पहने ये नफरज बड़े खुशलहान होते हैं और रमज़ान की आखिरी रातों में इन्हें इनामो इकराम से भी नवाजा जाता है। अब ये जो लोगों को ढोल बजाकर या तोप चलाकर सहरी में जगाने का रिवाज जिस मुल्क से शुरू हुआ, हम चाहते हैं कि सीधा वहां आपको लेके चलें ताकि मजीद आपकी हैरानी में इजाफा किया जा सके। तो अब हम आपको मिडल ईस्ट और अफ्रीका को मिलाने वाले मुल्क मिस्र लिए चलते हैं। दो सदियां कबल मिस्र के हुक्मरान खुशकदम से ऐन अफ्तारी के वक्त तोप चल गई। काहिरा के बासियों ने समझा शायद घनघरज का मतलब ये बताता है कि रोज़ा खुलने का वक्त हो गया। उस वक्त से ये रिवायत मजबूती पकड़ गई और अब कई माशरों में राइज है। मिस्र में अफ्तार के थाल सजाए जाते हैं ताकि हर शख्स हर तरह की ग़िज़ा का लुत्फ़ उठा सके। खजूर के साथ खुश्क मेवे, इंजीर और किशमिश, जर्द आलू के सलाद, रमज़ान का मखसूस शरबत अमरुद्दीन, कुनाफा वहाँ इफ्तार की ख़ास डिशेस हैं। कहा जाता है इसकी इजाद एक डॉक्टर ने की थी। मिस्र की एक शहजादी को रोज़ा सख्त इम्तहान लगता था और वो भूख से बेहाल हो जाती थी और फिर एक डॉक्टर ने कुनाफा बनाने की तरकीब बताई और कहा सहरी में ये खाने से दिन भर भूख का एहसास नहीं होगा। तब से कुनाफा इफ्तार व सहर दोनों दस्तरख्वानों पर मौजूद होता है। अब लगे हाथों हम मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत की तरफ भी चल पड़ते हैं।
متحدہ عرب امارات اور کویت میں رمضان کی آمد پر جلوس نکالے جاتے ہیں جو گلیوں بازاروں سے گزرتے ہیں۔ ان جلوسوں میں بچے اور بڑے سب شامل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت سے متعلق منظوم کلام ترنم سے پڑھے جاتے ہیں اور بچوں کو روزے رکھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگلے دن کے جلوس میں ان بچوں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا۔ ایسے جلوس 3 دن جاری رہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین فلسطین کا ذکر ہو جائے۔ فلسطین کے لوگ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نوجوان زبردست آتش بازی سے آسمان کو روشن کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں، محلوں، گلیوں اور مساجد کی صفائیوں اور تزئین و آرائش میں جت جاتے ہیں اور پورے شہر کو برقی کمکموں سے روشن کر دیتے ہیں۔ اب ذکر ہو جائے لبنان کا۔ لبنان کے شہر بیروت میں ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی گلی محلوں، شاہراہوں اور چوکوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا جاتا ہے اور مخصوص طریقے سے استقبال رمضان کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اب سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ شریف کس طرح رمضان منایا جاتا ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مکہ میں زائرین کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ کعبے کے سامنے بیٹھ کر روزہ افطار کرنا زندگی کا سب سے بڑا لمحہ سمجھتے ہیں۔ مکہ میں بچھائے جانے والے دسترخوان کی لمبائی 12 کلومیٹر ہے جو کعبے کے گرد لگایا جاتا ہے اور جہاں روزانہ لاکھوں روزہ دار افطار کرتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ان پر 10 لاکھ سعودی ریال خرچ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے جو صرف 10 منٹ میں سمٹ جاتی ہے اور فرش دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ روزانہ 50 لاکھ کھجوریں اور 20 لاکھ آب زمزم کی بوتلیں افطار کے دسترخوان پر سجائی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے ہم رخ کریں گے قطر کا۔ قطر میں رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی لوگ گھروں، کاروباری مراکز اور قومی عمارات کو کمکموں سے سجا دیتے ہیں۔ اسی طرح اردن کا ذکر بھی ہو جائے کہ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہر سال رمضان میں مارکیٹوں کو خوب سجایا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہی تھا ٹوٹل ہماری آج کی ویڈیو میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں روایات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن رمضان کا پیغام وہی ہے کہ امن اور سلامتی، برداشت اور انسانوں کی قدر کرنا اور انسانیت کی قدر کرنا، معاشرے کے اندر یگانگیت کو پیدا کرنا اور انسانوں کے درمیان برابری کو پروان چڑھانا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر امیروں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ غریبوں کا بھی خیال رکھیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر صدقہ، فطرہ، خیرات بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور دوستوں میں شیئر کیجئے گا، اور ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔